السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤف کلاسرا۔ ناظرین، امریکی ڈرون حملے ہمارے لیے ایک ایسا ایشو بن گیا ہے جسے حل کیے بغیر پاک امریکہ تعلقات خوش اسلوبی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کل ہنگو میں ہونے والا ڈرون حملہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے کہ اب امریکی جارحیت قبائلی علاقوں سے آگے آ گئی ہے۔ اگر صوبہ خیبر پختونخوا ڈرون حملوں سے محفوظ نہیں رہا تو کیا کل لاہور، کراچی اور اسلام آباد اس کا نشانہ بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ملک کے دوسرے علاقوں تک ڈرون گرانے کا ایک نیا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ ایک ملک گیر احتجاج آج ہے سانحہ راولپنڈی کے خلاف جو تمام مذہبی جماعتیں کر رہی ہیں ملک کے مختلف شہروں میں، اور ایک ڈرون کے خلاف تاریخی احتجاج کل ہونے جا رہا ہے جس کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے نیٹو سپلائی بند کرنے کی دھمکی دی ہے عمران خان نے۔ یاد رہے کہ کل ہی سرتاج عزیز نے یہ کہا تھا کہ پاکستان معاہدے کے تحت امریکہ اور نیٹو افواج کے دفاعی ساز و سامان کی واپسی کو نہیں روک سکتا، یعنی کہ نیٹو سپلائی بند نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نیٹو سپلائی روکنی ہے یا نہیں تو امریکہ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ آج ان دو اہم خبروں پر ہم بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کلاسر صاحب اور قاضی صاحب بھی روزانہ کی طرح آپ سے کچھ اہم خبریں شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ جی ایک تو میں خبر شیئر کروں گا، بلوچستان میں کل چیف منسٹر صاحب کہیں مل رہے تھے تو اپنی ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آج ایجوکیشن کے کچھ فگرز ہم ان سے لوگوں سے شیئر کریں گے اپنے ناظرین سے، اور ساتھ ہی ایک یو این رپورٹ ہے پاکستان میں، یہ پوری جو بچوں اور میل نیوٹریشن مدرز کی ایک بڑی ایک کیٹاسٹرافک رپورٹ ہے کہ کیسے یہ خاموش سونامی ہمیں نگل رہا ہے اور کیسے ہم معذور لوگوں کی قوم بنتے چلے جا رہے ہیں amid all this drones and all that۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری خبر میں ڈسکس کروں گا کہ ایک سیائی کا بڑا شور ہوا تھا، مقناطیسی سیائی جو ہے اس نے بڑی، اس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ اب کچھ نئی سیائی آئی ہے، یہ کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی، اور اس پہ کوئی رد عمل طارق ملک صاحب کا تو نہیں آیا جو کہ نادرا کے چیف ہیں، مگر بہرحال اس پہ ذرا بات کریں گے کہ مثبت رزلٹ نکالنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے انتخابات میں اور کیا ہم کرتے رہے ہیں۔ اور آخر میں جو گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ ہے، جو ہم نے یہ سٹوری کی تھی، کلاسرا صاحب نے سٹوری کی تھی، اس پہ انہوں نے اپنا ری ایکشن دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پہنچے ہیں لیا میں، اور لیا میں ان کے کیا فگرز ہیں، وہ بھی بڑے سٹیگرنگ فگرز ہیں، بٹ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ گئے اور آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں۔ اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کیا بتائیں گے؟ جی شازیہ، پہلی سٹوری تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جیسے آج آپ نے کہا کہ آج یہاں پہ یوم احتجاج بھی منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی میں جو فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی ہے وہ اپنے بیانات ریکارڈ کر رہی ہے، اور کچھ وہاں سے انسائیڈ مجھے جو ڈیٹیلز ملی ہیں کہ سارا واقعہ کیسے ہوا ہے اور کس طریقے کا ہوا ہے، بڑے انتہائی خوفناک قسم کی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پرٹیکولرلی یہ مری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا نیا سوات بننے جا رہا ہے، اور کیسے جس دن پنڈی کا واقعہ ہے اسی دن وہاں تھریٹ بڑی موجود تھی پنڈی میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کس کو کیسے غلط فہمی ہوئی، جو اندر کی کچھ کہانیاں ہیں، جو بیانات وہاں پہ دیے گئے ہیں، وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ سارا واقعہ ہوا کیسے ہے، اور کمیٹی کو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک عبید اللہ یہ خانپور سے ان کا تعلق ہے، تو میرے ساتھ وہ بڑا عرصہ لاہور میں جب ہمارے غربت کے یا محنت کے جو اسٹرگل کے دن تھے، میرے ساتھ آپ کا کالم بھی اسی پر ہے، بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے آپ کا۔ جی میرا اس پہ یہ کالم بھی آج اسی چیز پہ ہے، تو وہ ایک دفعہ وہاں سے اس کا نام بھی مسنگ پرسن میں آ گیا ہے۔ وہ کیا یہ ساری کہانی ہے، اگر وہ ملزم ہے تو اس کو آپ اس پہ کیس کیوں نہیں کر رہے، عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ اور میرے لیے بڑی ایک طرح کی سیڈننگ سٹوری ہے کہ جو میرے ساتھ 3-4 سال کمرہ شیئر کرتا رہا ہے، تو اس کو ایجنسی نے پک کیا ہے، اور ان پہ کچھ الزامات ہیں۔ وہ کیا الزامات ہیں، ان میں کیا حقیقت ہے، اگر وہ ملزم ہے تو اس کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا، یہ کیوں مسنگ پرسن کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور لاسٹلی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اسلام آباد میں پچھلے کئی برسوں سے کوئی نئی کتابوں کی دکان آج تک نہیں کھلی، یہاں اربوں روپے کا ایک نیا شاپنگ پلازا بنا ہے، اور بڑی حیرانی کی بات ہے اس میں دنیا جہاں کا بیچنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن کتابوں کی کوئی دکان نہیں ہے۔ تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ کیسے یہاں پہ ریڈرشپ کا جو فقدان ہے یہ بڑی تیزی سے ہماری سوسائٹی کو کھاتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ کل ہنگو کے علاقے ٹل میں جو ڈرون حملہ ہوا، کل سے بحث چل رہی ہے کہ امریکی جارحیت جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے آگے آ گئی، لیکن یاد رہے کہ کوئی پہلا یہ ڈرون حملہ نہیں ہے جو غیر قبائلی علاقے میں ہوا، یہ تیسرا ڈرون حملہ ہے۔ پہلا ڈرون حملہ 7 نومبر 2008 کو بنو کے علاقے جانی خیل میں ہوا تھا، دوسرا 15 مارچ 2009 کو بنو کے علاقے
इलाके जानी खेल में हुआ था, जिसमें 15 अफराद जो थे वो जाम बहक हो गए थे। कायद साहब, पहले तो अमेरिका ये जवाब पैदा करता था, पेश करता था कि वजीरिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, तो क्या हंगू में भी हमारा कंट्रोल नहीं है जो अब वहां पर ड्रोन हमले होना शुरू हो गए? कंट्रोल हमारा है या नहीं है, कोई ठेका है अमेरिका का जहां जिसका कंट्रोल नहीं है वो जाके बम मार दे? और वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस स्टोरी कि हमारे फाटा से लोग उठ के जाते हैं और जाके वहां पे अटैक कर आते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जिन सेमिनरीज को हुजूर मार रहे हैं ये आपकी मदद से, आपके पैसों से मार्ज वजूद में आई थी। आज ये जितनी सेमिनरीज है मैं आपको बताऊंगा बलूचिस्तान में कितनी है। आज जो इनकी फंडिंग है वो आपके इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से आ रही है, आपकी जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से उनकी फंडिंग आ रही है, जिसकी हमने कल बात की थी। तो मतलब ये है कि ये इशू पहले आपने यहाँ कहा कि आप मदरसे बना दें और बनवा दिए आपने, अब आपका इसरार है कि हमने बम मार के ठीक करने हैं। तो भाई हम किस दुनिया में रहते हैं, हमारी अकल घास चरने चलेगी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये टेस्ट केस इसलिए है, इससे पहले ये मुतालबा कर चुके हैं कि कोयटा शूरा जो है वो हमें कोयटा में इजाजत दी जाए, जिसपे पाकिस्तान ने एक स्टैंस लिया कि जी हम आपको ये नहीं। कोयटा ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल है, वहां पे इतनी ज्यादा इंसर्जेंसीज हैं, ऊपर से इनके ड्रोन भी आने शुरू हो गए, तो माशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो ये इशू है, तो इस पे अब और दूसरी बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, रात को बड़े अच्छे ईमान अफरोज प्रोग्राम हुए। वो प्रोग्राम क्या थे टीवी पे कि जनाब हमें बड़े पैसे मिलते हैं, हमें बड़े बड़े जो ये मगरब की यूनिवर्सिटियां माजूर करके लोगों को भेजती है ना, 7 डॉक्टर बाद लोगों को लेके, वो हमें बता रहे थे कि ये पैसे ना हो तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कोई बंदा हमें ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि 11.5 बिलियन डॉलर साल के हमसे छीन के ले जाते हो। हाँ, ये हमें वो बताते हैं कि वो पीनट जो हमें फेंकते हो, जो खैरात और भीख हमारे सामने फेंकते हो, उसके बदले में आप हमें ड्रोन हम लोग की इजाजत दिए रखे। इजाजत तो क्या, ये जवाज क्या मुल्क के दूसरे इलाकों तक पहुंचने का जवाज है? ब्रेक के बाद आऊंगी तो क्लासा साहब मैं आपसे यही सवाल करूंगी कि क्या गैर कबायली इलाकों में कल जो टल में ड्रोन हमला हुआ, इसका जवाज मुल्क के दूसरे शहरों तक, मुल्क के दूसरे सूबों तक पहुंचना है? बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लास साहब, कोयटा शूरा का जिक्र काजी साहब कर चुके, हाफिज सईद हमारे लाहौर में बैठे हुए हैं, तो कल तो हम फिर तैयार रहे हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं पर भी ड्रोन जा सकता है। शाजिया, ये बड़ी इंतहाई मुश्किल और ये तकलीफ दे सिचुएशन है, क्योंकि हम कई दफ़ा इसी प्रोग्राम में काजी साहब की मेरी बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट हो चुकी है कि इसका वो कहता है मुर्गी और अंडे वाली डिबेट शुरू हो गई है कि पहले मुर्गी थी या पहले अंडा था। ये सारी कहानी हम बार बार रिपीट करते आ रहे हैं कि ये अमेरिकन का इसमें कसूर है या हमने उनको इन्वाइट किया या वो खुद आए थे। आज तक हम नहीं हल कर सके कि ये सारी डिबेट है क्या और इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। मसला ये, हमारे जो हुक्मरान हैं ये मोस्ट अनपॉपुलर होते जा रहे हैं या हो चुके हैं, और पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ साहब से मुझे तो बड़ी तवक्कुआत थी कि वो बाज़ ये अनपॉपुलर ये जो स्टैंड हैं वो ले लेते हैं जिन, और जो हक़ाइक़ पे ये मबनी होते हैं। मस से मैं मतलब उनके आपको पता है अबन हफीज़ ग्रेट क्रिटिक्स, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ बहुत सारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे मियां नवाज शरीफ साहब भी स्टैंड ले सकते हैं, और मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो चाहे अनपॉपुलर हों, चाहे कौम को ना अच्छे लगते हों और मीडिया उन पर तनकीद करने को तैयार हो, लेकिन उनको कौमी मफाद में, मुल्क के मफाद में उस पर डटे रहना चाहिए। लेकिन पहली दफ़ा मैंने देखा कि मियाँ साहब जैसा बंदा जो बाज़ इश्यूज़ पे डिटरमिन होते हैं वो भी ये बैक फुट पे गए हैं। जो मेरा इशारा उनके उस बयान की तरफ है, उन्होंने 2 बयान दिए थे 2 मुल्कों में, एक चाइना में दिया था, मैं साथ था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा था वहाँ से ये चाइनीज़ क़यादत से मिलने के बाद कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि ड्रोन बंद हों तो हमें अपने घर को ठीक करना होगा। ये उन्होंने चाइना में पहली दफ़ा बात की थी, जो बिल्कुल ठीक बात की थी मियाँ साहब ने। दूसरा बयान उन्होंने जाके अमेरिका में दिया और यही बयान दिया उन्होंने कहा जी ठीक है कि अमेरिकन को हम कह भी रहे हैं ड्रोन बंद करें, आप अपनी कार्रवाइयाँ बंद करें, लेकिन हम अपना घर ठीक करें। और पाकिस्तानी मीडिया और मेरे जैसे दानिश्वर और यहाँ सीनियर एनालिस्ट और बड़ी अभी जो बात की काजी साहब ने, ईमान अफरोज़ जो यहाँ पे एक टर्म इन्होंने निकाली इनके लिए जो हमारे पार्टिसिपेंट बैठते हैं, इन्होंने उठ के वो मियाँ साहब का तबला बजाया और वो उन्होंने उनकी ऐसी तैसी की मियाँ साहब को डर के मारे फिर जुर्रत नहीं हुई। बात यह है कि आप अपना घर नहीं साफ करेंगे, ये हाँ नहीं करेंगे तो somebody else will come और वो क्लीन करेंगे मैस को। अब हमारे एक और बड़ा एक खौफनाक रुझान आ रहा है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आपके प्रिंट मीडिया में, हम दोनों को रिपोर्टिंग बिल्कुल 180 के दर्जे पे चली गई है और कोई इस चीज़ को नहीं देख रहा। मसलन ये स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ फॉरेन कमेटी का, उसमें आप उठा के प्रिंट मीडिया का आप उसकी रिपोर्टिंग देख लें, उन्होंने सेनेट कमेटी को कैसे रिपोर्ट किया है, उन्होंने सरताज अजीज साहब की बात को कैसे रिपोर्ट किया, ड्रोन वाली को। इसी बात की तरफ आती हूँ, इसी में कंफ्यूजन हो रही है। कल जो सरताज अजीज ने बयान दिया कि ड्रोन हमले जो है वो मुज़ाकरात के दौरान नहीं होंगे, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन है कि जो ड्रोन हमला हुआ ये क्यों हुआ, जबकि मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं। हर अखबार में डिफरेंट इसको किया जा रहा है।
اس کو غلط رپورٹ کیا گیا. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں 4 گھنٹے اس کمیٹی میٹنگ میں موجود تھا. جو میں اس پہ بھی چھوٹا سا آتا ہوں, آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں. ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی رپورٹنگ میں زمین آسمان کا فرق آنا شروع ہو گیا, جو میں محسوس کر رہا ہوں ایز اے رپورٹر کے طور پر. ہمارا ٹی وی جو ہے وہ کچھ اور پکچر پیش کر رہا ہے, ہمارا جو اگلے دن نیوز پیپر آتے ہیں وہ کچھ اور پکچر پیش کر رہے ہیں. دونوں میں فرق ہے. اب جب ہمارے ٹیلی ویژن چینل بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہنگو میں اٹیک ہوا, بلا بلا سب کچھ ہوا, آج پورے اٹھا کے آپ آج کا پریس دیکھ لیں, انہوں نے کہا ہے کہ جتنے مارے گئے ہیں اس میں جو مین لوگ مارے گئے وہ حقانی گروپ کے لوگ تھے, وہ افغانستان سے آئے تھے, وہ ٹریول کر کے آئے تھے, وہاں پہ رات کو ٹھہرے تھے. لیکن کچھ طالبان بھی شامل تھے اس میں. کلاسا صاحب, قاری صاحب دیکھیں میں یہ اسی پہ آ رہا ہوں. اب اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک سائیڈ آف سٹوری دیتے ہیں, ہم دوسری پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے کہ غلط کام ہوا ہے, لیکن یہ تو بتائیں کہ افغانستان سے حقانی گروپ پاکستان میں انٹر کیسے ہوا ہے, وہ وہاں تک ہنگو تک کیسے پہنچے, وہ یہ مدرسے میں کیسے, یہ میں آج آپ کو آج کے جو انگلش اخبار ہیں ان کی میں رپورٹ بتا رہا ہوں, وہاں کا مقامی رپورٹ ہے اس کی خبر ہے, میری نہیں ہے. میں آپ اس کو جواب دیتا ہوں اس کا. یہاں پہ جب یہ کولڈ وار نہیں بھی ہو رہی تھی تو ایک لوز سا ارینجمنٹ تھا, یہ یہاں سے ادھر آتے تھے, ادھر سے ادھر چلے جاتے تھے. ابھی بھی یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کا مسئلہ اور قضیہ ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ گلوب کے دوسرے کونے سے 1,40,000 فوج یہاں کیا کرنے آئی, ایک ساورن سٹیٹ پہ اس نے قبضہ کیوں کیا, آج تک ثابت نہیں کر سکی کہ جو 9/11 کے حملے تھے وہ افغانستان سے ہوئے ہیں. اس سے پہلے جب کولڈ وار میں وہ یہاں کیا کرنے آئے, ہماری زندگی جیرن کر دی, ہمارے افغان بچے گلیوں میں چھولے اور چنے بیچتے پھرتے ہیں, ایک قوم کو ہم نے برباد کر دیا. یہ جو 2 کلومیٹر سے آئے ہیں کلاسرا صاحب, ان سے تو ہم نبٹ لیں گے, مگر ہمارے لیے یہ عذاب ہے جو ہزاروں کلومیٹر سے دنیا کا موسٹ ماڈرن ویپن لے کے, جدید ترقی یافتہ سامان لے کے ہمیں غاروں کے زمانے میں جو واپس بھیج رہے ہیں, ہم ان سے عذاب میں مبتلا ہیں. حقانی والے ادھر جاتے تھے, ادھر والے ادھر آتے تھے, ایک لوز ارینجمنٹ تھا. یہ ڈیورنٹ لائن ہم نے نہیں بنائی تھی, ہم نے یہاں جینا سیکھنے کی کوشش کی تھی. اب ہمیں یہ عذاب ہے کہ ہم معاملات آپ ٹھیک کہتے ہیں, نواز شریف صاحب کیا کریں, اندر کا پریشر, باہر کا پریشر, اوپر سے ڈرون حملہ, ابھی امن کی بات ہوتی ہے ادھر سے ڈرون حملہ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارا عذاب ہے. پہلے ان کو باہر نکالیں, پھر ہم آپس میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے. جی کلاسا صاحب. قاری صاحب بات وہیں پہ چلی جائے گی جو میں نے پہلے کہا. ہم امریکنز کو تو بلیم کر رہے ہیں, اب ذرا بھٹو صاحب کو لے کے آتے ہیں کہ امریکن تو آگے جی وہاں سے چل کے, امریکن 1983 میں آئے تھے. جنرل حمید گل صاحب آج تک ریکارڈ پہ کہتے ہیں کہ جو امریکن سے 1981 میں آ کے جنرل ضیاء کو آفر کی تھی کہ $300 ملین دینا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جناب $300 ملین یہ تو پینٹس ہیں, یہ تو مونگ پھلی کے برابر ہیں, کوئی مال بڑا دیں. امریکن تو بعد میں ہیں, یہ تو آج تک ریکارڈ پہ موجود ہے. یہ 79 میں وہاں پہ انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کیا, انویڈ کیا, اور یہ جا کے 3 سال بعد تو امریکنز نے آفر کیا جنرل ضیاء صاحب کو, جس کی آ کے خود بات کرتے ہیں بعد میں انہوں نے یہاں کے حکمرانوں کے جرم ہیں, ان سے کون انکار کرتا ہے, جو ضیاء الحق نے کیا. اچھا اگلی بات, افغانستان میں انٹرفیرنس کا کام تو ہم نے شروع کیا تھا. یہ بھٹو صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کیسے افغان جو وار لارڈ سے, گلبدین حکمت یار صاحب تھے, لمبی لسٹ ہے جو موجود ہے, انہوں نے جنرل نصیر اللہ بابر کے ذریعے تمام لوگوں کو, انہوں نے تمام افغان لیڈروں کو بلا کے پاکستان میں رکھا تھا کہ ہم ان کو یوز کریں گے. ڈیورنٹ لائن پہ جو کا کلیم ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آج بھی غلط ہو رہا ہے. قاری صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم نے ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھا. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے خود نبڑ لیں گے جو افغانستان سے آ رہے ہیں. ایک آپ نبڑے ہیں, آپ کہتے ہیں کوئٹہ شورا کا کوئی وجود نہیں ہے, پاکستان میں کوئی افغان طالبان نہیں ہے. پھر یہ 26 طالبان آپ کہاں سے لے کے جو آپ نے ریلیز کیے ہیں, مطلب ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم ان کے لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم استعمال کرتے ہیں. کلاسرا صاحب 5,000 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے میکسیکو کا اور امریکہ کا, امریکہ کو کہیں میکسیکن کو انلیگل, وہاں سے کارٹلز, وہاں سے ہیروئن, وہاں سے ہر چیز, یہ ڈرگز آتی, روک کے دکھا دیں. کل سے جواز یہ بانے ہیں ان کے, یہاں پہ قبضے کے بانے ہیں. اس کی چائنا کے ساتھ لڑائی ہے, اس کے ہاتھ سے پھسل رہی ہے دنیا. چائنا کے ساتھ کب لڑائی ہے قاضی صاحب, اور قاضی صاحب فار گاڈ سے چائنا کے ساتھ کب لڑائی ہے. چائنا ان کا سب سے بڑا, ان کو لینڈنگ ایجنسی ہے, پیسے چائنا دیتا ہے ان کو, ایکسپورٹ ان کی سب سے زیادہ چائنا کی وہاں سے ہوتی ہے. بزنس پارٹنرز وہ ہیں, کہاں سے ان کی دشمنی ہے. چائنا ہر جگہ چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیٹن امریکہ اس کے پچھواڑے میں پہنچ گیا, وینزویلا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, افریقہ میں کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپس میں مخاصمت ہے, ان کی دوستی بھی ہے اور ان کی دشمنی بھی ہے آپس میں. ڈرون حملہ ہمارے ہاں, اور ہماری مخاصمت ہے پوری دنیا سے. قاضی صاحب ایک ہم ہیں پوری دنیا سے لڑے ہوئے, باقی دنیا آرام سے اپنے. اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ صحافی یہ بھی جواز پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ نے طالبان کو ٹارگٹ نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی, حقانی نیٹ ورک کو نہیں. تو لوگوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کروائی تھی کہ ہم کہیں پہ بھی حقانی نیٹ ورک کو ٹارگٹ نہیں کریں گے.
मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा मीटिंग में तो हम अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं कि जहां जहां कहानी नेटवर्क है वहां मार दे, टारगेट करें। ये क्या बात हुई काजी साहब? यहाँ अगर यहाँ जराइम पेशा लोग अगर हैं तो रियासत भी तो है, ये पकड़ लेगी उनको। वो किधर रह गया रियासत? और काजी साहब आपके आज देख लें, आपके पिछवाड़े रावलपिंडी में तो आपसे मामला संभाला नहीं जाता। सर फिर पट्टे पे अमेरिका को दे दें, क्या करें? चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं ना। दिया जा चुका है क्लास्टर साहब, इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि कल मुल्की एहतजाज होगा, हम नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, हमारे सूबे पे ये हमला हुआ है, हमारा हक है, हम कानूनी तौर पर ये बंद कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जिसने $500 बिलियन लिए हों वो कैसे बंद कर सकता है? शाह जब मैं इस पे बाद में बात करता हूँ, इमरान खान साहब जो कहते हैं ठीक कहते होंगे, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पूरी क्लास है जिसको रेडिकलाइज कर रहे हैं, वो फेयर एनफ वो करते रहें। मैं एक और उस पर बात करना चाह रहा हूँ जो सबसे बड़ा डिलेमा हो रहा है जिससे सारा क्राइसिस पैदा हुआ है। एक दौर होता था काजी साहब के यहाँ पे 60-70 साल से कम वाले को आप फॉरेन ऑफिस के अफेयर्स को टच नहीं करने देते थे कि इंतहाई सेंसिटिव इशू हैं, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड है, आप बहुत सीनियर लोग इसको कवर करते थे। आप कौन कवर कर रहे हैं? 20 साल का लड़का या लड़की कवर कर रहे हैं जो बैठ के पहले गप्पे लगाती हैं मीटिंग में, स्टैंडिंग कमेटी में, मैं उस दिन मौजूद था, आपस में गप्पें हो रही होती हैं, गॉसिप्स हो रही होती हैं, वो मीटिंग में क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे, उसके बाद नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, हाफ कुक्ड हाफ बैग्ड स्टोरी वो फिर आके टीवी चैनल पर ब्रेक कर रहे होते हैं। ये खुद में विटनेस उन चीज़ों का, और इसी वजह से ये बुरहान पैदा हुआ सरताज अजीज वाला कि उन्होंने कुछ कहा है वहां पे, मैं मौजूद था, मैंने सुना है पूरी डिटेल से, एक एक पॉइंट लिया मैंने, और अगले दिन उसको रिपोर्ट बिल्कुल उलट किया गया है, गलत तरीके से दो चीजों को मिक्स किया गया है, उसका बैकग्राउंड समझे बगैर। अब ये क्या और अब कहा जा रहा है कि सरताज अजीज इस्तीफा दे दें। क्लासेस में मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान के एहतजाज और नेटो सप्लाई की बंदिश का मामला, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सरताज अजीज कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुआहदे के तहत अमेरिका और नेटो अफवाज की सप्लाई नहीं रोक सकता, जबकि इमरान खान ने कल कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हम नेटो सप्लाई बंद करेंगे, हमारे सूबे पर हमला हुआ है, हमारे कानूनी हक है। कई साहब एक नया तसादुम शुरू। पहले कौन सी हम बड़ी मोहब्बत और भाईचारे की फिजा में रह रहे थे। बात यह है कि दो बातें बड़ी हैं, करनी किसने है या नहीं करनी, ये बात की बात है। आपकी दोनों चीज़ें और दो जो सबसे वाइटल जो आपके हिस्से होते हैं किसी रियासत के, एक आपकी मैशत और एक आपकी सियासत होती है या आपकी फॉरेन पॉलिसी होती है, ये दोनों आपके हाथ से गई। ठीक है, मैशत की बात कल क्रासा साहब ने हमने सुना दी, वो जो सेनेटर हैं उन्होंने जो हमें बताया कि जी हम तो गुड विल के तौर पे पैसे ही नहीं ले रहे। इसके अलावा और बेशुमार बातें हैं, और जो मैंने अभी जिक्र किया था शुरू में कि ये जो बड़े माशाल्लाह जो ईमान अफरोज प्रोग्राम होते हैं कि जी ये डॉलर ना मिले तो हम मर जाएंगे, और वो डॉलर उन डॉलरों का कोई जिक्र नहीं करता जो अपने स्वेट एंड ब्लड से इस मुल्क के लोग जो हैं हाथ में इन चोरों के हाथ में पकड़ा देते हैं। कारपोरेट टैक्स आप नहीं लगा सकते। अच्छा, अब बात यह है उस वक्त तक इस मुल्क को आप करेक्ट नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं कर सकते, कोई भी लीडरशिप हो, इमरान खान हो या कोई हो, जब तक आपकी मैशत आपके हाथ में नहीं आती और जब तक आप अपनी सिक्योरिटी के इश्यूज को अपने मफाद में हल नहीं करते, जब तक ये गैरों के हाथ में रहेंगी। आप वो रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। नेटो सप्लाई पहले रोकी थी, कोई सामान नहीं टूटा था, कोई सामान नहीं टूटा था। लेकिन बात यह है कि नेटो सप्लाई रोकें या ना रोकें, आप अपने डिसीजन खुद करने शुरू कर दें यहां बैठ के, और वो जो एक सेक्शन अफसर बैठा होता है पेंटागन या CIA में, वो हमारी जो है वो ना करे तो हम मेरे ख्याल में। क्लास साहब, एक एहतजाज कल होगा, एक एहतजाज आज होने जा रहा है सानिया रावलपिंडी के खिलाफ। मुल्कगीर एहतजाज है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमातों ने एहतजाजी रैलियां निकालनी है, जुलूस निकालनी है। अल्लाह करे खैरियत का दिन गुजर जाए, जुम्मे के बाद ये एहतजाज शुरू होने। जरा ये बता दें कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कल इंकशाफात क्या हुए, सानिया रावलपिंडी के पीछे अनासिर क्या थे? एक तो शाहजहा बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि भैया वक्त रावलपिंडी का जो फसादात हुए थे, हंगामा हुआ था, उसमें दो काम हो रहे हैं जो कानूनी तौर पर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहे। एक तो जुडिशल कमीशन बनाया गया है कि वो आके इसको इन्वेस्टिगेट करे। एक यहाँ पे एक साबिक DMG के अफसर साहब हैं, उनको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का उन्होंने चेयरमैन लगाया कि वो भी करें। जब जुडिशल कमेटी बन जाती है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी रॉन्ग, अब मुझे नहीं पता पूरी जो मुझे बताई गई है, कि जब जुडिशल कमेटी बन जाती है या जुडिशल कमीशन बन जाते हैं तो बाकी कोई कमेटीज फिर उसकी एग्जिस्ट नहीं करती होती, फिर एक ही चलता होता है। अब कल को आप क्या करेंगे, जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग डिफरेंट आ जाएँ
اور آپ کی فیکٹ فائنڈنگ کی آپ کی مختلف آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ اس کا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ تو پھر اکیوز کو جائے گا، جن کو آپ بیٹھ کے ان پہ آپ یہ رسپانسبلٹی فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے کچھ اور لوگ ہوں جن کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور جوڈیشل کمیشن کسی اور کو یہ کرے گا، اور یہی کچھ ہوگا. الٹیمیٹلی دیکھیں، ایک جوڈیشل مائنڈ ہے وہ اپنے طریقے سے پروب کر رہا ہے، ایک بیوروکریٹک مائنڈ ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو آ کے پروب کر رہا ہے. سو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا امپلیکیشن ہوں گی، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، اور یہ دونوں ڈمپ ہو کے رہ جائیں گی. بہرحال جو کچھ میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا جو ان کی پروب ہوئی اور کچھ وہاں پولیس افسران پیش ہوئے ہیں، تو ان کے بقائد بڑے سینسیشنل قسم کی انفارمیشن ان کے سامنے پلیس کی گئی ہے. ایک تو کریکشن کی گئی سب سے بڑی جو اہم ہے کہ اب تک ہمارا میڈیا اور ہم یہ رپورٹ کرتے آئے ہیں کہ سی پی او جو تھے یہاں پہ بلال کمیانہ صاحب جو ہیں وہ شاید مری اپنی وہاں پہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے یا اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو یہ بات وہاں پہ کلیئر ہوئی ہے، بڑی یہ پہلی دفعہ سامنے ہے، یہ میرا خیال ہے جو بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ یہ مری کو بھی تھریٹ تھی. وہاں پہ 6 فلیش پوائنٹ تھے اور خاصے جلوس وہاں بھی نکلنے تھے اور سیکورٹی ریلیٹڈ وہاں بھی علام موجود تھے. اور بعض تو ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جتنے تیزی سے اسلام آباد اور راول پنڈی اور مری کے علاقوں میں لوگ باہر سے آ کے سیٹل ہو رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی جو اس میں اخوان ایلیمنٹس ہیں، کچھ نادرن ایریاز کے لوگ ہیں، تو بہت زیادہ مری کی حالت بھی خدا نہ خواستہ وہی ہو سکتی ہے جو سوات کی اس وقت کی سچویشن ہے. اور جولائی اور اگست میں مری میں باقاعدہ بلاسٹ بھی ہوئے ہیں وہاں پہ، لہٰذا ان کو بھی اطلاع ملی تھی بلال کمیانہ کو کہ آپ مری کا بھی وزٹ کریں، وہاں بھی چیک کریں وہاں سیکورٹی کے کیا انتظامات ہیں. سو لہٰذا ایک وہاں کلیریفیکیشن دی گئی جو بڑی امپورٹنٹ تھی کہ بلال کمیانہ صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی مری وہ تھریٹس کی وہاں پہ اسیسمنٹ کرنے اور اپنی سیکورٹی کو وہاں پہ چیک کرنے کے لیے گئے تھے، اور ان کے پیچھے یہ سارا یہ کام ہوا ہے. اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ 4 ایس پیز کی ڈیوٹیز تھی، اے ایس پی موجود تھے، یہ سب سے زیادہ فلیش پوائنٹ ہے، اور اس میں 70 سے 80 کے قریب وہاں پہ پولیس والے موجود تھے. جو اہم انکشاف کیا گیا جو اب تک سامنے نہیں آیا وہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی وہاں پہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسجد پہ اٹیک ہوا ہے. وہ غلط فہمی یہ تھی کہ جب وہاں سے تقریر کی گئی ہے کوئی تھوڑی سی کوسچنیبل قسم کی مسجد سے، تو اس پہ جو مجمع صاحب اشتعال میں آیا، انہوں نے پولیس والوں سے بندوقیں چھیننے کی کوشش کی، تو کچھ پولیس والوں نے اپنے دفاع میں انہوں نے فائرنگ کی تاکہ مجمع کو ڈسپرس کریں. تو جو دور پہ مجمع تھا وہ یہ سمجھے ہیں کہ شاید یہ مسجد کی طرف سے ان پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں جا کے مسجد پہ سارا کچھ ہنگامہ ہوا، تقریر کس حوالے سے تھی جس کی وجہ سے ساری کنفیوژن پیدا ہوئی؟ کیا ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا تھا مجمع میں اس تقریر میں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی کنفیوژن تھی کہ مجمع یہ سمجھا، یہ شرکا تھے وہ یہ سمجھیں یہ جو فائرنگ ہوئی ہے جو کہ پولیس نے سیلف ڈیفینس میں کی ہے، وہ یہ سمجھیں کہ شاید یہ جو فائرنگ ہے مسجد میں سے کی جا رہی ہے، لہٰذا اٹیک کا رخ جو ہے مسجد کی طرف کیا گیا. حالانکہ مسجد کی طرف سے کوئی فائرنگ نہیں تھی، یہ پتھروں وغیرہ کی وہ آ کے یقیناً رپورٹ ہوا ہے، لیکن کوئی فائرنگ نہیں کی گئی تھی. انہوں نے یہی سمجھا ہے غلط فہمی میں کہ شاید مسجد کی طرف سے کی گئی ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹ ہے کہ جب بلال کمیانہ واپس آئے انہیں پتہ چلا کہ پنڈی میں اچھا خاصا ہنگامہ ہوا جس کو وہ پیسفل چھوڑ کے گئے تھے، تو ایک یہاں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں بیٹھ کے اجلاس بلایا گیا اور فوری طور پر فیصلہ کیا گیا. یہ 3 بجے کی بات ہے، 11:30 بجے ٹربل شروع ہوئی ہے، پولیس والے بھاگ گئے ہیں، ان کے کمانڈرز ان کے اکیلے رہ گئے ہیں. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں فوج کو بلانا چاہیے. تو فوج کو انہوں نے ٹیلی فون کیا گیا کہ حالات ہمارے قابو سے باہر ہیں، آپ آ جائیں. تو فوج نے کہا کہ ہمیں آپ تحریری طور پر لکھ کے جائیں گے، ہم نہیں آئیں گے. تو فوج کو بلانے میں تحریری طور پر لکھنے میں 2 گھنٹے لگے ہیں. 3 بجے ٹیلی فون کیا گیا، 5 بجے کے قریب فوج لیکن کلاسا صاحب وہ سوال اپنی جگہ جس طرح ہم نے جوڑا بولٹن مارکیٹ کا واقعہ، اس طرح جو جلاؤ گھراؤ ایک دم شروع ہو جاتا ہے، یہ تو بالکل ایک پری پلانڈ سازش لگتی ہے، یہ اتفاقی نہیں ہوتا. یہ ہر چیز میں نہیں شاہجہ میں نہیں مانتا یہ سازش ہے. ہمارے پروگرام میں آپ نے بھی ڈسکس کیا تھا، قاضی صاحب نے بھی کیا تھا، میں نے بھی کیا تھا. میں نے سازش کی بات کوئی نہیں کہ آپ مجھے پروگرام دوبارہ دیکھ لیں. میں سازش جیسا لفظ میں کبھی استعمال ہی نہیں کرتا. ہماری اپنی لہجہ ہوتی ہیں. اس طرح کے واقعات جلاؤ گھراؤ ایک دم کیسے شروع ہو جاتا ہے، سوال یہ تھا. ایک ماب کی سائیکی ہوتی ہے. میں تھینکس گاڈ وی ہیونٹ بین پارٹ آف دا ماب. اگر آپ نے ماب کی سائیکی کبھی سمجھنی ہو تو جولیس سیزر کو آپ ضرور پڑھیں، یہ شیکسپیئر کو، کہ ماب کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے اور کیسے جا کے تباہی پھیرتا ہوتا ہے. ماب کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے، اس میں خود ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جب ہم سازش کی بات کرتے ہیں تو ہم سیکورٹی فورسز کو، اپنی پولیس کو کلین چٹ دے رہے ہوتے ہیں. کلاس صاحب میں آپ کو سیکنڈ کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیولائزیشن کا جو بڑی کلاس صاحب بات کر رہے ہیں نا، یہ تہذیب کا ایک چھوٹا سا پردہ ہے. یہ جو ماب سائیکالوجی کلاس صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح سے ریاست بکھرنا شروع ہو جاتی ہے، معاشی پریشر آتے ہیں، تو وہی بیسٹ باہر نکلتا ہے، اور ضروری نہیں کہ پری پلانڈ ہو. جی کلاس صاحب. میں اس میں یہ کہہ رہا تھا سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں ہم امریکنز کو ٹیکل کر لیں گے، ہم افغانستان کو سنبھال لیں گے، ہمارے معاملات ہم ٹھیک کر لیں گے.
सर जो वहाँ पे पुलिस के एहलकारों ने क्या किया, जिस तरह की भर्तियां आपने की हो, जिस तरह की पुलिस फोर्स आपने वहाँ पे भर्ती की हुई है पैसे लेके, या मेरे जैसे किसी के सिफारशी के कहने पे आपने बंदे रखे हुए हैं, वो तो भाग गए थे सारे। आपको 70-80 के एक भी पुलिस वाला आपको नहीं लगता जो यहाँ पे खड़े होके इन द लाइन ऑफ ड्यूटी लड़ने को तैयार हो कि इस मस्जिद को प्रोटेक्ट करना या ये जो शुरकाना जुलूस को, मैं वही कर, वो भाग रहे हैं। ये मोटिवेशन का लेवल है आपकी फोर्सेस का कि वो कोई खड़े होने को इन द लाइन ऑफ फायर तैयार ही नहीं है, पूरे का पूरा मुआशरा तैयार नहीं है। इसलिए साजिश कहना इसलिए तैयार नहीं है कि आपके सारे पैसे उठा के जब वो ले जाते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए रहता है, ना रोटी के लिए रहता है, ना सेहत के लिए रहता है, और फिर हम डिलैपिडेटेड, हम मैशत इसके लिए अपनी मैशत ठीक करें, क्लीन चिट दे रहे हैं, बीमारी की वजह पकड़े, बीमारी की वजह पकड़े। साहब यहाँ पर सवाल ये है कि वहाँ पर उनका जज्बा, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग, वहाँ पर उनकी ड्यूटी, मुझे बताएं वो काम आनी चाहिए थी। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। काजी साहब की भी कुछ अहम खबरें हैं बलोचिस्तान के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब, फिर काजी साहब बकौल उनके फिर क्लीन चिट दे ही दी जाए पुलिस वालों को। मैं सिंपल इतना कह रहा हूँ, काजी साहब ने कहा जी पैसे तो वो ले जाते हैं, मैं जरा वो बताना चाहता हूँ कि क्या पैसे वो ले जाते हैं या ये एलोकेट नहीं करना चाहते। मसलन इन्होंने 3 अरब रुपए की, पाकिस्तान ने बुलेट प्रूफ इन्होंने गाड़ियां खरीदी यहाँ पे अपने हुक्मरानों के लिए, 3 अरब रुपए की शौकत अजीज, जनरल मुशर्रफ और बाद में जरदारी साहब के दौर में खरीदे। उस पर तो अमेरिकन ने या आप IMF वर्ल्ड बैंक ने नहीं कहा कि मत खरीदो। ऐसे इनके ये पंजाब की रूलिंग एलीट की फैमिली पे 2 अरब रुपए के करीब के सिक्योरिटी के अखराजात हो चुके हैं, उस पर भी नहीं रोकते कि आप क्यों खर्च कर रहे हैं, पैसा आ जाता है। आपने वहाँ पे लाहौर में अरबों रुपए की मेट्रो आपने भी बात शुरू की, उस पर भी नहीं रोका। आपने 30 अरब रुपए की सस्ती रोटी स्कीम शुरू की और वो फ्लॉप हुई, कोलैप्स हुआ, उस पर भी उन्होंने नहीं रोका। आपने पीली टैक्सी, नीली ये टैक्सी आपने स्कीम शुरू की, उस पर भी नहीं रोका। अरबों रुपए के आपने लैपटॉप स्कीम लॉन्च की, उस पर भी उन्होंने आपको नहीं रोका। इसके बाद आपने अभी कर्जे की स्कीमें शुरू की, अगेन बिलियंस आर इन्वॉल्व, उस पर भी वो आपको नहीं रोकते। रोकते कब हैं? जब पुलिस के लिए आपने पैसे रखने हो, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपने ट्रेन करना हो, इनकी सैलरीज, इनका स्ट्रक्चर, इनको रिफॉर्म करना हो। इस्लामाबाद में पुलिस के पास रहने वालों के पास घर तक नहीं है, उनको बैरक्स दी हुई हैं, वो रुल रहे हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली रोजाना अदालतों से हुक्म आते हैं कि गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, आप इनको निकलवाएं। तो पुलिस के लिए पैसे नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए नहीं है, जो लोगों से डायरेक्ट डील करते हैं। और बाकी तमाम तमाशे करने के लिए हमारे पास पैसे, IMF भी नहीं रोकती, वर्ल्ड बैंक भी नहीं रोकता, अमेरिकन भी नहीं रोकते, पुलिस भी आके रोक देते हैं, इस पे पैसा नहीं लगाना। और फिर हम कहते हैं कि पुलिस वाले देख कर खड़े होकर तमाशा देख। चले मैं आगे बढ़ता हूँ क्लासा साहब का। अच्छा, मैं एक स्टोरी ये देख रहा था कि बलोचिस्तान के CM कहीं बैठे थे, किसी कह रहे थे बड़ी हम तरक्की के लिए कर रहे हैं, ये आज कुछ फिगर्स मैंने निकाली हैं। बलोचिस्तान में कुछ 2.3 मिलियन बच्चे, 3.6 मिलियन में से 2.3 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। वहाँ पे जो 95% स्कूल हैं वो 1 कमरा और 1 टीचर है, और 5% स्कूलों में महज हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा वहाँ पे सरकारी तौर पे 3000 मदरसे हैं, मगर गैर सरकारी तौर पे जो है वो 10, ये 3000 मदरसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में किए गए थे रजिस्टर, मगर 10,000 से ज़्यादा मदरसे हैं। लोग ये कहते हैं जी कि सरकारी स्कूल इतने ख़राब हैं, या तो हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं उनको, या मदरसे में भेजते हैं जहाँ उनको रोटी मिल जाती है। उसके अलावा सिर्फ कोयटा में 700 टीचर्स हैं जो जाली डिग्रियों के साथ वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। ये छोटी सी कंडीशन मैंने आपको बताई है। अब जिस मुल्क के 2.3 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर होना, तो उस मुल्क की पुलिस की वर्दी भी फटी होती है। और ये जो क्लासा साहब ने बात की, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसीलिए करप्ट रूलिंग क्लास मुसल्लत करते हैं, इसके बगैर ये काम नहीं करवा सकते यहाँ पे। इसलिए ये इनको पता होता है कि यही हमारे पसंदीदा रूलर्स हैं। इनको कभी मार्शल लॉ के जरिए लाते हैं, कभी इलेक्शन रिजल्ट्स टेलर करवाते हैं, कभी 2 नंबर सही इस्तेमाल होती है। और ये यहां तक भी इस मुल्क में हुआ है क्लासा साहब कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो कैंडिडेट्स की लिस्टें हैं वो अमेरिकी सफारत खाने में जाके होती रही, ये खबरें छपी हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है कि जो अपनी सेल्फ एनरिचमेंट करें, इनके लिए दरवाजा खोल दें कि ये जो मर्जी करते रहें। मैं सवेरे जब आता हूं प्रोग्राम करने तो मुझे कुछ 50 पुलिस वाले मिलते हैं जो लिफ्ट मांग रहे होते हैं, वो जो बेचारे जान हथेली पे रख के खड़े हैं, हम उनके लिए भी रोते हैं। जहां वो हाई हैंडेडनेस करते हैं हम उनसे भी लड़ते हैं, मगर जो नाके पे खड़ा होता है चंद हज़ार रुपये के लिए, हर इस खौफ में कि कब मेरे ऊपर से वो गुजर जाएगा। तो ये हमें सब ठीक करना है
جہاں ہمیں کرپٹ رولر سے جان چھڑوانی ہے وہاں ہمیں جو سامراجیت ہے اس سے نکلنا ہے, تب ہم اپنی بستیوں کو آباد کر سکیں گے. آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب آپ کا کالم آج میں نے پڑھا, بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے, خان بیلا کے عبید اللہ کی تلاش میں. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اگر ریاستی اداروں کو کسی پر کوئی شک ہے کہ وہ کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ منسلک ہے, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں, تو باقاعدہ اس پر مقدمہ درج کیا جائے. ایجنسیوں کی لسٹ میں ایک اور نام شامل ہو گیا ہے. یہ بڑا انتہائی میرے لیے سیڈ اور ایک طرح کا ڈپریسنگ ایک سچویشن ہے کہ عبید اللہ جو ہے, جس کو انہوں نے ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے اور پھر ایک دفعہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہے. ایک خان بیلا ایک قصبہ ہے, وہاں پہ لیاقت پور تحصیل ہے اور یہ رحیم یار خان کا یہ ڈسٹرکٹ ہے. اپنی حبیب اٹوز کی دکان چلاتا تھا. ایک بیوہ ماں ہے, ایک 3 سالہ اس کا بیٹا ہے, 1 سالہ اس کی بیٹی ہے. تو یہ میرے ساتھ لاہور میں جب میرے اسٹرگلنگ کے ڈیز تھے, بڑے مشکل دور تھا, غربت کا دور تھا, جو بھی کہہ رہے ہیں ہر ایک پہ آتی ہوتی گزرتا ہے. یہ 3-4 سال میرے ساتھ ایک کمرے میں انہوں نے کمرہ شیئر کیا ہوا ہے. ہم اکٹھے رہتے رہے. میں بڑا اچھی طریقے سے اس نوجوان کو جانتا ہوں جو 3-4 سال آپ کے ساتھ اکٹھا رہے. میں جتنی بکس میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا یہ ان کو ٹائپ کرتا تھا. ون آف دا بیسٹ جینٹل مین جن سے میں ملا ہوں, جن کے ساتھ میں نے انٹریکٹ کیا ہے. اب مجھے ان کی فیملی کا فون ہے, میرا درمیان میں رابطہ ختم ہو گیا تھا, یہ کراچی چلا گیا. تو لمبی کہانی ہے جو آج کے کالم میں نے لکھ دی ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان پہ یہ شک کیا جا رہا تھا کہ شاید کالدم یہ تنظیمیں جو ہیں پرٹیکولر ملک اسحاق بھی, یہ رحیم یار خان کے, یہ بھی وہیں پہ ہیں. تو کسی دور میں ان کی جان پہچان تھی, جیسے کسی کی ہو سکتی ہے. جیسے آج میری عبید اللہ سے, اگر عبید اللہ پہ خدا نہ خاصا کوئی سنگین الزام کوئی نکل آتا ہے تو کل کو میرا بھی کہا جا سکتا ہے کہ رؤف سے ملتا تھا, رؤف کو بھی امپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. سو ان کے پاس انہوں نے آنا جانا شروع کیا, ان کے پاس وہاں پہ ملنا شروع کیا انہوں نے. تو ان کا یہ الزام تھا جو ایجنسیز والے, جو اس نے گھر پہ بھی بتایا عبید اللہ نے کہ میرے پاس کچھ ایجنسیز کے لوگ آ رہے ہیں, مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. میں ان کو بتا رہا ہوں جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے شادی کر لی ہے, میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر مجھے اٹھا لیا جائے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. اس کو پہلے سے پتا تھا کہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ ایک پوری ڈیٹیل ہے جو میں نے آج دے دی کالم میں. آج بھی میں پڑھ رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ انہوں نے بہت بڑا بیان دیا. سپریم کورٹ پچھلے 5 سال سے لڑ رہی ہے کہ مسنگ کلچر یہ پرسن کا ختم کریں, اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پولیس کسی خفیہ ایجنسی کے ملازم نہیں, یہ تھانہ شیدانی ہے لیاقت پور کا. یہ وہاں پہ ان کی بیوہ ماں اور اس کے بعد بیوی بچے پرچہ درج کرانے گئے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے ہیں. انہوں نے ان کا کوئی پرچہ درج نہیں کیا. اتنی ریکویسٹ ہے کہ اگر عبید اللہ نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو مقدمہ درج کریں, اس کو عدالت میں پروڈیوس کریں. یہ کلچر فار گاڈ سے ختم کریں کہ لوگوں کو آپ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں. صرف عبید اللہ نہیں, جتنے بھی لوگوں کو آپ نے اٹھایا ہے بالکل سب پہ آپ مقدمہ درج کریں, عدالت میں پیش کریں, باقاعدہ ایک جو پروسیجر ہے اس کو فالو کریں. اٹس ویری پینفل جو کچھ ہوا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. پینفل کہ ہمارے ملک کی ایجنسیاں اس طرح کر رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کلاسر صاحب آپ نے کل بھی خبر رہ گئی تھی اسلام آباد میں جو بک شاپس ہیں وہ بند ہونے لگے. بقول قاضی صاحب کے قاضی صاحب نے کل بھی کہا کہ ٹک ٹک کی شاپ وہاں پر کھلے لگی. کیا رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ شاہجہ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہاں پہ مسٹر بکس کے ایک بہت بڑی پرانی دکان ہے کتابوں کی, بڑی اچھی کتابیں وہاں سے جا کے خریدتے بھی رہے ہیں. اس کے مالک ہیں یوسف بھائی, ہم سب ان کو یوسف بھائی کہتے ہیں. وہ ہیں جنہوں نے کتابوں سے محبت کی ہے, عشق کیا ہے. آج تک پوری عمر انہوں نے خود بھی یہ کام کیا, اپنے بچوں کو بھی اسی کام میں لگایا. انہوں نے ایک بڑا پوائنٹ اٹھایا میرے ساتھ جو میرے ذہن میں نہیں تھا. میں کوئی بک لینے گیا, حسین حقانی صاحب کی کتاب میں نے خریدنی تھی. انہوں نے کہا کہ رؤف صاحب آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پہ اربوں روپے کا ایک شاپنگ پلازا بنا ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے جگہ نہیں ہوتی, اتنے زیادہ یہاں پہ لوگ ہوتے, نیا 3 منزلیں جہاں 3 ٹاورز بنے ہیں, ایک بھی کتابوں کی دکان نہیں ہے وہاں پہ, ناٹ اے سنگل بک شاپ. اتنا بڑا یہاں پہ شاپنگ پلازا. اگر یوسف بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں تو ان سے ذرا پوچھ لیتے. ہاں یوسف بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی 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 بالکل ساتھ ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف بھائی بتائیں گے یہ کیا ہوا ہے سارا جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ اتنا بڑا شاپنگ پلازا ہے, ایک بھی کتابوں کی دکان نہیں ہے, اور کتابوں کی دکان کو نئی کتابوں کی دکان کھولی نہیں رہی. جی ایک بڑی سسٹم ظریفی ہے, بہت پٹی ہے. یہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک کتابوں کو 5000 دکانیں ہیں وہاں پہ. کھانے پینے کی دکانیں ہیں, کپڑے کی دکانیں ہیں, جوتوں کی دکانیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا دکانیں ہیں. اس میں وہ ہے اپنا فوڈ کورٹ ہے, لیکن کتابوں کی ایک دکان نہیں. کتابوں کا یہ کلچر جو ہے میرے خیال میں ہوتا جا رہا ہے. بہت ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا لیکن میں ایک لمحہ چونکہ رہ گیا کلاسر صاحب, تو آپ کی سٹوری پہ مجھے رسپانڈ کرنا ہے. جو پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی 25% تو انسیڈنٹس نکلا ہے لیا میں, اور ان کی ٹیمیں وہاں گئی ہیں اور وہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں. اگر 40% کلاسر صاحب کی سٹوری تھی تو 25 بھی تو کم نہیں ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جائیں گے اور لوگوں کی اشکشوئی ہو جائے گی. اور یہ جو کتابوں کا ایشو ہے, یہ جو بیماریوں کا ایشو ہے, ہمارے محسن عدیل جو رپورٹر ہیں
उन्होंने जो रिपोर्ट ये फिगर किए थे, मौजूद थे मौका पे, उन्होंने तो यही कहा था कि 40% हैं। जी हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया है, लेकिन अगर 25 भी मान लिया जाए तो इट्स अ डिजास्टर। तो इसलिए मेरे ख्याल में वहां कुछ होना चाहिए। जी क्लास साहब कुछ कमेंट करेंगे? बहरहाल मैं तो उस पर चाहता था कि इस पे डिबेट को फर्दर टाइम हमारे पास नहीं था। जो यूसुफ भाई ने बातें की हैं, इसको फर्दर इस पे डिबेट जारी रखनी चाहिए कि इस मुआशरे में ये आपकी नई किताबों की दुकानें नहीं खोल रहे। और जो इंकशाफ किया है यूसुफ भाई ने, इतना बड़ा शॉपिंग प्लाजा है जिसमें सैकड़ों दुकानें हैं, कोई दुकान अगर नहीं है, किताबों की कोई दुकान नहीं है, लोग उन्हें किताब पढ़ना बंद कर दे। यही वजह है जो CSS का रिजल्ट आया है, 11,000 में से 233 लोग पास हुए हैं। वो रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपके मुल्क का हशर हो चुका है। ये एकेडमिक्स हैं, ये टेक्स्ट बुक पढ़ा के, आपने दरसी कुत्तों पढ़ा के इस मुल्क की नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया है कि CSS पास इवन उसका रिटर्न पास करने के काबिल नहीं रहेगी। हाँ, और उम्मीदवार मायूस हो गए, बदतरीन नतीजा। माहिरीन भी कहते हैं एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा इसलिए मायूस हो गए, पढ़ते नहीं है। ये पढ़ते नहीं है। ये माज इन्होंने जिंदगी में अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई किताबें नहीं पढ़ी होती। मैं तो इंटरव्यू इस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ लिख के क्या करना है, दौलत तो किसी और काम से आती है। बात करते हैं, बात करेंगे प्रोग्राम का वक्त। वो काजी साहब वो पहले भी नहीं पढ़ते, आपका कमेंट सुन के फिर पढ़ना छोड़ देंगे मजीद के, पहले ही छोड़ पढ़ लिख के क्या करना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।